الحمدللہ اللہ کی توفیق سے لسان القرآن کورس گرامر کے لیے بڑے عرصے سے ہم سب کو ضرورت تھی۔ قرآن پاک کی تجوید، تفسیر اور اس کے علم کے لیے پچھلے 15 سال سے ہم سب ساتھی کوشش میں ہیں اور ایک چھوٹے سے ادارے کی صورت میں ہم یہ کام لے کر چل رہے ہیں اور سب لوگ اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ صرف ایک گرامر کلاس ایسی تھی جس کی تشنگی مسلسل چل رہی تھی اور یہ کام ہو نہیں رہا تھا۔ بہت ساری دعائیں کی۔ پچھلے دنوں ہم نے کچھ بڑے بڑے کورسز بھی لانچ کر دیے کہ شاید ہماری گرامر اس طریقے سے بہترین ہو جائے، لیکن اتنے لمبے کورسز کرنا بچیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ خواتین اور بیٹیاں یہ کر نہیں سکتی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین شارٹ کٹ دیا۔ بڑے عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اچانک ہی یہ ہمارے لیے مقدر کر دیا اور الحمدللہ عامر سہیل صاحب نے ہمیں یہ جو کورس کروایا، یہ اللہ کا ہم پر بہت عظیم احسان ہے۔ ابھی ہم نے لسان القرآن کا صرف ہاف کورس کیا ہے اور بچیاں اتنی مطمئن ہیں، اتنا سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ قرآن آسان ہو گیا ہے۔ وہ جو بہت ساری گرہیں تھیں وہ کھل گئی ہیں الحمدللہ۔ اس شارٹ کورس کی ضرورت ہم سب اداروں کو، ہم سب ملنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ زندگی تیز ترین ہو چکی ہے، زندگی کی رفتار آج اتنی ہے کہ کوئی بھی اتنے لمبے لمبے کورسز کر نہیں سکتا، تو یہ ایک بہترین پیکیج ہے، بہترین ہمارے لیے سہولت ہے۔ اگر ہم سب اس کورس کو کریں تو اس سے ہمارے لیے قرآن نہ صرف سمجھ میں آنے والا بلکہ آسان ہو جائے گا اور ہم اپنی نسلوں تک اس خزانے کو بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے اس کورس کو کیا ہے ان کی کیا رائے ہے۔ 2 ماہ میں ہم نے یہ کورس کیا ہے، تو اب ہمارے پاس اس وقت 30 اسٹوڈنٹس نے کورس سٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ 25 یا 26 بچیوں نے مکمل کورس کر لیا ہے۔ اور یہ اتنی اچھی اسٹرینتھ رہی ہے کیونکہ آغاز اگر 100 لوگ بھی کریں نا تو اینڈ پہ، قرآن کے اینڈ پہ 10-15 لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ہمارے پاس کورس شروع کیا ہے، بچیاں کہتی ہیں کہ ہر طرح کی مجبوری، ہر طرح کے مسائل ہمارے سامنے آئے لیکن ہم اس کورس کو چھوڑ ہی نہیں پائے، اور اللہ کی رحمت سے یہ ہمارا کورس مکمل ہوا۔ جتنی تعداد نے شروع کیا تھا سب نے مکمل کیا، اللہ کے 2-4 وہ لوگ رہ گئے جن لوگوں کو کوئی زیادہ مجبوری بنی اور ان لوگوں نے اس کورس کو یوٹیوب سے شروع کر دیا، مس نہیں کیا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات کہ جو ایک بار گرامر کلاس میں بیٹھ گیا وہ چھوڑ نہیں پایا۔ اگر ڈے 1 30 لوگ تھے تو 30 لوگ پورے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے کیا ویوز ہیں، ان کی رائے میں اس کورس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فائدہ اور کیا برکتیں دی ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے الحمدللہ پہلے حفظ کیا پھر ترجمہ کیا، دونوں میں مجھے فائدہ ہوا، لیکن سب سے زیادہ الحمدللہ مجھے گرامر میں فائدہ ہوا، کیونکہ جب میں نے حفظ کیا تھا تب صرف میری قرأت اچھی ہوئی تھی، میں نے صرف عربی کو پڑھا تھا، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ جزا کی بات کر رہے ہیں، کہاں پہ سزا کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سب مجھے ترجمہ میں ملا۔ لیکن ترجمہ کو صرف میں نے پڑھا، اس کو میں نے سمجھا نہیں۔ جو مجھے سمجھ ملی ہے نا وہ مجھے گرامر سے ملی ہے۔ گرامر جو ہے اس میں مجھے ایک روشنی ملی ہے، گرامر سے مجھے قرآن کی خوبصورتی کا پتہ چلا ہے، مجھے اس میں انداز کا پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں کس سے بات کر رہے ہیں، جو کہ مجھے نہ تو حفظ سے پتہ چلا ہے نہ ترجمہ سے پتہ چلا ہے۔ اور گرامر جو ہے اسی میں روشنی ہے، اسی میں سب کچھ ہے، بے شک حفظ میں بھی ہے، ترجمہ میں بھی ہے، لیکن جو ڈیٹیل ہے وہ ساری گرامر میں ہے۔ گرامر پڑھنے کے بعد میں نے الحمدللہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا۔ پہلے صرف میں نے پڑھا تھا لیکن میں نے سمجھا نہیں تھا، لیکن گرامر پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں نے قرآن کو سمجھا۔ یعنی میں آسان لفظوں میں یہ کہوں گی کہ مجھے گرامر سے روشنی ملی، مجھے گرامر سے قرآن کے الفاظ کی خوبصورتی کا پتہ چلا۔ گرامر پڑھنے کے بعد الحمدللہ میرا قرآن مکمل ہوا۔ جب حفظ کیا تھا تب بھی ہوا تھا، جب ترجمہ کیا تب بھی، لیکن مجھے اب آج یہ لگ رہا ہے کہ میرا قرآن آج سے ہی مکمل ہوا ہے گرامر پڑھنے کے بعد، میرا پہلے مکمل نہیں ہوا تھا۔ اور میں دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے اپنی استاذہ اور سر کی شکر گزار ہوں، اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے ہمیں دنیا میں روشنی دی، اللہ ان کو آخرت میں روشنی دے، اے اللہ ان کو جنت میں خوبصورت موتیوں کا محل دے، آمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
میں اللہ تعالیٰ کی بےحد شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کو مزید سمجھنے کا موقع دیا. اللہ نے توفیق دی کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، گھر کی مصروفیات کو چھوڑ کر گھر سے نکلی اور گرامر کا علم حاصل کرنا شروع کیا. سب نے کہا کہ تم پہلے ترجمہ تفسیر پڑھ لی ہے، اب کیا کرنا ہے گرامر پڑھ کے، بچوں کو سنبھالو، گھر کے ادھورے کام پورے کرو. لیکن جو ادھورا پن گرامر کی وجہ سے تھا وہ ختم کرنے کے لیے میں گھر سے نکلی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس قدر فائدہ ہوا کہ جس طرح اب قرآن پڑھنے کا مزہ آنے لگ گیا ہے، بات کی تہ تک سمجھ آنے لگ گئی ہے. کلام اللہ کی گہرائی اور کن باتوں پر زور دیا گیا ہے، کس بات کی تاکید ہے، کن باتوں کی پرزور نفی کی گئی ہے. گویا کہ لسان القرآن کرنے کے بعد اب یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. جس آیت کی جتنی زیادہ سمجھ آتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ پر پیار زیادہ آتا ہے. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے میں دلچسپی مزید بڑھ گئی ہے. اس کورس کے درمیان جو احادیث گزری، جو عمل کی باتیں گزری، اس سے ایمان میں مزید تقویت آئی. میں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اساتذہ کرام اور ان کی ساری کوششوں کے بارے میں بے حد شکر گزار ہوں الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی اور میں یہ کورس کر پائی، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تقریباً 8-10 سال سے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، لیکن جو مجھے 8-10 سال میں بھی سمجھ نہیں آئی وہ مجھے الحمدللہ اس 1.5 ماہ میں سمجھ آئی ہے. کیونکہ پہلے جو ترجمہ تھا وہ صرف کیا تھا، پڑھا تھا، اس کو رٹا لگایا تھا، لیکن وہ سمجھ بوجھ اور وہ گہرائی نہیں پتہ تھی کسی بھی بات کی. ہم اتنی کوئی بھی آیت جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا ہے اور ہم اس کو یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے تھے اور اس کو محسوس ہی نہیں کر پاتے تھے. سب سے زیادہ یہ چیز میں نے محسوس کی ہے کہ اگر جہنم کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ کس طرح کیا گیا ہے، اور وہ واقعی ہم سے ہی کہا گیا ہے، وہ ہمارا ہی ذکر ہے. وہ ذکر تب سمجھ نہیں آتا تھا اور وہ ذکر اب سمجھ آتا ہے پڑھنے کے بعد. اور میری زندگی کی سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسے ٹیچر ہوں جن سے لائیو پڑھا بھی جائے اور ان کی بک بھی ہو، تاکہ ان کے پڑھانے کے بعد جو بک سے ہم پڑھیں نا اس کی سمجھ آئے. اور یہ اللہ کی رحمت سے میری یہ سب سے بڑی خواہش جو ہے نا وہ پوری ہوئی ہے. کیونکہ کئی بار گرامر کا کورس شروع کیا لیکن میں اس کو پورا کر ہی نہیں پائی نا. اور میرے گھر والوں نے یہی کہنا کہ مطلب پڑھ لیا ہے بس ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. ریلیٹیوز میں جب بھی بات ہو، کہیں آنا جانا ہو، نہیں ہم نے نہیں آنا، میں نے نہیں آنا اسپیشلی، تو یہی سننے کو ملتا تھا کہ تمہاری پڑھائی نہیں کبھی بھی ختم ہونی. اور میں نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے بہت سارے کاموں کو پیچھے چھوڑ کے میں نے یہ کیا ہے، اور مجھے وہ کام میرے مکمل ہو گئے ہیں، شکر ہے اللہ کا. لیکن اگر میں یہ چھوڑتی تو شاید وہ پورے نہ ہوتے اللہ کی رحمت سے. اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کہ نہیں، یہی انہوں نے مجھے بہت کہا کہ تم ایم فل کیا ہے، دوسری جو ہے جاب کرو، یہ کرو وہ کرو، لیکن میں نے کبھی بھی ان کی باتوں پہ اس طرح نا دھیان نہیں دیا، کیونکہ مجھے پتہ تھا وہ بس پڑھ لی ہے، وہ پڑھ لی ہے، اور یہ جو پڑھنا ہے یہ اصل پڑھنا ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد میں نے یہی نتیجہ جو ہے نا وہ نکالا ہے کہ جب محنت کرنی ہی ہے اور دنیا میں ہم آئے ہی محنت کرنے کے لیے ہیں، تو پھر کیوں نہ آپ صرف قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ مدد کریں. کیونکہ جب آپ اللہ کے قرآن سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہے اتنی ڈھیروں مخلوقات ہے وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، ہم صرف یہ کام کرتے ہیں اور باقی ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈال دیتے ہیں اور وہ ہمارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ کام چھوڑ کے ہم باقی کام کریں نا، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مجھے ان میں برکت نہیں ملی. ان کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں بھی برکت دی ہے. اور سر عامر سہیل کا اور ہماری جو ٹیچر ہیں، سب سے پہلے ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ اللہ کے بعد ان کی ہیلپ سے ہی ہم یہ سب کر پائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ان کو برکت دے، اور مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو آخرت میں بھی روشنی دے اور یہ سیدھا جنت میں جائیں، اور ہم ان کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہوں انشاءاللہ. آمین. سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق دی اس کورس کو کرنے کی. اس کے بعد میری استاذہ اور استاد صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ہے. بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی دور سے آتے تھے ہمیں کورس کروایا. اس کورس کو کرنے کے بعد قرآن کی صحیح فہم حاصل ہوا ہے، الفاظ کا پتہ چلا ہے کہ اللہ ہم سے کس طرح بات کر رہے ہیں. عربی زبان پیاری لگنے لگ گئی ہے، اللہ پہ پیار آتا ہے، ایسے لگتا ہے اللہ ہم سے ہی باتیں کر رہے ہیں. قرآن کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے یہ کرنے کے بعد الحمدللہ. السلام علیکم.
پہلے دن جب میں آئی تھی نا، میں پڑھنے کی نیت سے نہیں آئی تھی. میں آئی تھی کہ صرف تھوڑا سا کام ہے باجی کا، وہ کر کے میں نے نکل جانا ہے اور باجی کو ایکسکیوز کروں گی کہ میں نے نہیں پڑھنا. جب میں کلاس میں بیٹھی پھر میں چھوڑ ہی نہیں پائی کہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کی. اپنے شوہر کو راضی کرنا چاہا مگر وہ کہتے نہیں. پھر کوشش کی پوری رات بیٹھی دعائیں کی، پھر جا کے 2-3 بجے جا کے وہ کہیں مانے. اس کے بعد پھر یعنی کہ نا جتنا زیادہ اس میں ڈوبے ہیں نا قرآن میں، گرامر کی وجہ سے ڈوبے ہیں. اب تلاوت کرتے ہیں نا، گزرا نہیں جاتا کہ یعنی کہ وہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ اس کے اندر ڈوبا جاتا ہے. پہلے سمجھتی تھی کہ عربی پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا کافی ہو گیا. ترجمہ میں نے یاد کیا تھا، میں نے سمجھا نہیں تھا. تفسیر پڑھی تھی، سنی تھی، مگر وہ عمل میں آئی، مگر وہ چیز قرآن سے وہ عربک میں یعنی کہ عربک کی سمجھ نہیں آئی. وہ یاد ہی تھا جیسے رٹے لگا لیے. تو آپ ایسے لگتا ہے کہ وہ ترجمہ جو اصل معنی کا وہ پتہ چل جاتا ہے، اور جو ڈوبنے کا وہ لفظ میں ڈوبنے کا وہ گرامر کی روح سے ہی پتہ چلتا ہے. تو اللہ کا شکریہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد استاذہ کا اور سر کا، اور اللہ ہی ان کا بدلہ دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. اور اللہ ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چھوٹی عمر میں یعنی میری پیدائش سعودیہ کی ہے. سعودیہ میں پیدا ہونے کے بعد پاکستان جب شفٹ ہوئے تو تقریباً میں 11 سال میری ایج تھی. امی نے کہا آپ نے اسکول پڑھنا ہے. اسکول میں انگلش تھی، مجھے چونکہ سمجھ نہیں آئی انگلش کیا ہے، لفظ ہیں کیا، کچھ پڑھا ہی نہیں ہوا تھا. ابو نے صرف اردو پڑھنا سکھایا تھا. اب فیصلہ یہ ہوا کہ کسی مدرسے میں داخلہ لے لوں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں عربی پڑھ سکتی ہوں، کیونکہ سعودیہ میں رہی تھی تو عربی کی سمجھ آ سکتی تھی. اب جب مدرسے میں داخلہ لیا 11 سال کی ایج میں، تو ایج بھی کچھ کم تھی اور دنیاوی تعلیم بھی نہیں تھی، تو پڑھا 5-7 سال پڑھا الحمدللہ. گرامر بھی پڑھی، سارا پڑھا. لیکن اس کے بعد حالانکہ مجھے سارے کہتے تھے کہ تمہیں گرامر بہت اچھی آتی ہے، میرا دل کہتا تھا اندر سے کہ نہیں. طلب تھی ایک یعنی ادھورا پن اور وہ سارا. تب سے لے کے اب میں 44 ایج ہے میری، تب سے لے کر اب تک اب مجھے لگا ہے کہ واقعی اللہ بڑا ہی پیارا رب ہے. طلب رکھو، وقت لگتا ہے لیکن کوئی طلب خالی نہیں جاتی، ضائع نہیں ہوتی، اللہ ضائع نہیں کرتے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج میں بول نہیں پاؤں گی. میں نے سوچا تھا میں نے بولنا ہی نہیں، کہ مجھے اللہ نے وہ دیا جس کی طرف میں ساری زندگی رکھی. مجھے پتہ چلا ایک استاد ادھر کالونی میں کہیں میرے قریب کالونی تھی ادھر پڑھاتے ہیں. میں نے کوشش کی، جانا شروع کیا، 2-3 دن گئی، پھر میرے بچے میری فیملی گھر میرے سے نکلا نہیں گیا. پھر میں نے کہا کیا کروں، نہیں جا سکتی، رہ گیا، نہیں گئی. تھوڑے دنوں بعد پتہ چلا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ غم بھی ابھی میرے دل میں اس طرح ہے جیسے میرا سگا باپ گیا، کیونکہ مجھے طلب تھی میں ان سے پڑھوں. یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ یہ تڑپ مزید بڑھتی گئی. میں کہتی تھی یا اللہ اس کو کہیں تسکین ملے اس تڑپ کو. تو اللہ رب العزت نے استاد صاحب احمد سہیل کی شکل میں وہ الحمدللہ اللہ کا میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتی. میرا دل کر رہا تھا کل لاسٹ ٹائم پہ دل کر رہا تھا یہیں پہ سجدے میں گر جاؤں. اللہ تو ہر وہ چیز دیتا ہے جو بندے کی تڑپ ہوتی ہے. صرف کچھ مصلحت کے پیش نظر وقت ضرور لگتا ہے لیکن ملتا ہے. اور اب میں کہتی ہوں جس طرح میں چاہتی تھی نا کہ ایک دفعہ لپٹ کے میرے ہاتھ میں آ جائے، وہ چیز مجھے مل گئی ہے. یہ لسان القرآن کورس کرنے کے بعد ہر چیز ایسے جیسے ہاتھ میں آ گئی. پہلے بکھری تھی، اتنے سال پڑھا لیکن ہر چیز اچھا وہ ہیں فعل ناقصہ، وہ ہیں شبہ بالفعل، وہ چیز پڑھیے بس دور کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، کلیئر نہیں تھا. الحمدللہ اس کورس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز سمیٹ کے کسی ایک برتن میں ڈال کے رکھ دی، یہ لے لو اب جس طرح مرضی اس کو سنبھال لیجیے اور کری جاؤ. انشاءاللہ میں نے پکا عزم کیا ہوا ہے کہ اس گرامر کو اب ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا. تو انشاءاللہ اساتذہ کرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننا ہے انشاءاللہ. اور اس کو لے کے اس مشن کو لے کے جہاں تک جتنی باقی زندگی ہے نا انشاءاللہ میں نے اس کو جگہ جگہ اس کام کو لے کے کرنا ہے. صرف مجھے نا مزید گرپ مل جائے، بس اس کو مزید میں پکا کر لوں، چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ. اور بہترین مجھے تو لگتا ہے کہ بہترین اولاد وہ ہوتی ہے جو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو انشاءاللہ میری نیت یہ ہے، میرے استاد کی، یہ دونوں استادوں کی جنہوں نے ایک یہ اس جگہ پہ لا کے بٹھایا اور دوسرا جو ہمیں یہ سارا علم دینے والے، ان کے لیے انشاءاللہ کوشش یہی کرنی ہے کہ بہترین صدقہ جاریہ بنے. تو میں استاد صاحب اگلے دن بات کر رہے تھے کہ آپ کے والدین آپ کو کہیں گے، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں کہنے والے، حتیٰ کہ والدین بھی کیا کرنا ہے جا کے.
یقین کریں ایک دن میں تیار بیٹھی میں آنے لگی، گھر سے آ گئی، میں گرین ٹاؤن سے آتی ہوں ڈیلی، میں اپنے گھر سے آ کے امی کی طرف آ گئی، میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ تھا، اس نے اتنی ضد کی، اتنا رویا، پریشان کہ امی کہتے تم 5 بچے ہیں تمہارے، تم نے اب کیا کرنا ہے گرامر پڑھ کے، اتنے سال میں نے تمہیں مدرسے میں پڑھایا، اب تمہیں پھر پڑھی ہے، تمہیں تو پڑھنے کی عادت جاتی نہیں، پتہ نہیں کیا تمہیں لگن لگی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو ویسے ہنستے ہیں تو یہ کہا، میں نے کہا پہلے تربیت ہی ایسی نہیں کرنی تھی، پھر میں نے مس کر دیا، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، جمعرات کا دن تھا اور پھر میں نے چھٹی کر لی، جب کہ میں گھر سے یہاں پہنچ گئی تھی، یہ ساتھ والا گھر ہے، قریبی دوسرا تیسرا گھر ہے، میں وہاں رہی، پھر میں لیٹی رہی، اور وہ جو 2 گھنٹے میں نے گزارے، اتنی شدت کا غم تھا کہ میں محروم ہو گئی ہوں، اب نہیں میں جا پاؤں گی۔ میں اٹھی، بھابی کہتے تم بڑی بور لگ رہی ہو، میں نے کہا میں نے نا فیصلہ کر لیا کہ امی جو کہہ رہی ہیں یہی کرنا ہے، میں نے نہیں جانا، میں گھر چلی گئی۔ اگلے دن جب میں آ گئی کلاس میں، جمعہ ہفتہ اتوار، پھر سوموار کو آ گئی یہاں پہ، پھر میرے سے نہیں رہا گیا، میں نے کہا امی کو منا لوں گی، میں رہ نہیں سکتی، میں میرے اندر وہ جو چیز ہے نا وہ مجھے پریشان کر رہی۔ واپس جب گئی، بھابی کہتے ماشاء اللہ باجی آپ پڑھ کے آئی ہیں، میں نے کہا میں کیا کروں، میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں چھوڑ سکتی، اب بس یہ لگن میری ختم نہیں ہو سکتی، میں کیا کروں۔ کہتی پھر آپ اتنی، میں نے کہا اس دن میں بیمار ہو گئی تھی، میں 3 دن گھر پہ بیمار رہی ہوں، 4 پہ بھی پڑی رہی ہوں کہ میرے سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ٹھیک ہے پھر بچ جائیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ کہ آج اللہ نے وہ اس چیز سے بچایا کہ میں محروم نہیں رہی، اللہ نے مجھے اس محرومی سے نکال کے یہ مجھے دے دیا جس کی مجھے تڑپ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا میرے اساتذہ کرام کو بھی دے، اور اللہ ان کو قیامت والے دن میری اس ساری جو انہوں نے مجھ پہ محنت کی ہے اس کا صلہ خود ہی دے۔ میں صرف دعا کر سکتی ہوں، جب بھی اساتذہ کرام پڑھا کے باہر نکلتے تھے، اللہ جانتا ہے ڈیلی میں نظر جاتی تو میں یہی کہتی اللہ ان کی ہر دلی نیک خواہش پوری کرنا، اللہ ان کو دنیا آخرت کی آسانیاں دینا، اللہ ان کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات ہیں تو اللہ وہ ختم کر دینا، اللہ ان کی زندگی دنیا آخرت منور کر دے۔ یہ دل دعائیں دے رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ کورس حال ہی میں مکمل کیا ہے اور یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا۔ ہمارے استاد نے کورس کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھایا ہے، انہوں نے ہمیں ہر کنسیپٹ کو پریکٹیکل ایگزامپل سے سمجھایا، ان کے پڑھانے کا انداز بھی بہت ہی اچھا ہے۔ عربی گرامر مشکل ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیں ہر ایک چیز اچھے سے سمجھائی ہے۔ اب قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ترجمے کی زیادہ سمجھ آتی ہے اور بہت لطف آتا ہے، اور میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ گرامر ضرور سیکھیں، اس سے آپ کی زندگی میں اچھی تبدیلی آئے گی جیسے کہ میری میں آئی، اور یہ کورس انشاءاللہ ہمیشہ میرے کام آئے گا، اور اللہ تعالیٰ میرے دونوں استادوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، جیسے انہوں نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں روشن، ہماری آنکھوں کو، دماغ کو روشن کیا ہے، دل کو روشن کیا، اللہ ان کی زندگی اور آخرت میں روشنی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس کلاس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا کی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے قرآن گرامر سیکھنے کا موقع دیا۔ اللہ نے ہمارے لیے اس کو آسان فرمایا اور خیر و برکت کا سبب بنایا۔ پہلے قرآن پڑھتی تھی، سمجھ تو آتا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں، قرآن کی خوبصورتی اس انداز سے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب لسان القرآن کا کورس کیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ہر چیز کے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ لفظ کیسے بنا ہے، اس کے کیا کیا مراحل ہیں، ہمیں قرآن زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ آنے لگ گیا۔ الحمدللہ، سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ سر کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ جنت میں سبب بنائے۔ سب سے بڑھ کے ان کے جیسے ایکسپریشن ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے سوال پوچھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے جواب لیتے ہیں۔ میں سر کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رحمت تک پہنچنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سا تعارف کہ اللہ کیسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ بہت دیر سے گرامر کا شوق تو تھا، لیکن اللہ نے وہ خواب عمر سید صاحب کی شکل میں پورا کیا، الحمدللہ۔ ایک دن ہم لوگ ماموں شبیر، میں ان کا ذکر ضرور کروں گی، ان کی طرف جب گئے ہیں تو یہ اللہ نے یہ کام لینا تھا ہمارے سے بھی اور سر سے بھی، تو گئے تو ہم اپنے کام سے تھے، تو ماموں سے ملاقات ہو گئی، ڈے ٹائم تھا، تو اچانک سے بات ہوئی ایسے ہی، تو دل تو کافی عرصے سے تھا کہ گرامر سیکھیں، 1-2 دفعہ شروع بھی کیا ہے، لیکن بس شروع کی تھی، ابھی کی نہیں تھی۔ تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیا کہ گئے اپنے کام سے تھے اور اللہ نے ہمیں یہ کورس جو ہے نا وہ ہماری جولیوں میں ڈال دیا۔ میں اللہ کی توفیق سے اس کلاس میں ڈیلی آتی تھی، لیکن جس طرح آتی تھی وہ رب جانتا ہے،
کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں، مسائل، ہر چیز کو پیچھے کر کے اللہ نے ایک دن بھی الحمدللہ جو ہے نا مجھے کلاس سے غیر حاضر نہیں کیا۔ آج بھی طبیعت بہت خراب ہونے کی وجہ سے آ گئی، میں نے کہا نہیں لاسٹ ڈے ضرور جانا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اللہ کی شکر گزار، اس کے بعد اپنے ماموں کی شکر گزار کہ انہوں نے یہ ہمیں راہ دکھائی، اور اس کے بعد اپنی استاذہ اور سر کی شکر گزار کہ انہوں نے یہ روشنی جو ہمیں دی۔ بہت قرآن سمجھ آنے لگ گیا، کافی عرصے سے قرآن سے الحمدللہ جڑے ہوئے تھے، لیکن جو چیز دل تھا نا وہ الحمدللہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ترجمہ بھی سیکھا، قرآن بھی پڑھا، ڈیلی پڑھتے تھے، لیکن جو وہی بات جو پہلے سارے بتا چکے ہیں کہ کہاں اللہ نے شدت کا کہا، کہاں اللہ نے زور دیا، کہاں اللہ نے کس چیز کو کیسے ہائی لائٹ کیا، وہ سب کچھ سمجھ آنے لگ گیا الحمدللہ۔ اللہ ہمیں مزید استقامت دے، اور جو ہماری آئندہ جو کلاسز آئیں گی انشاءاللہ بیچ آئیں گے، ہمیں ان کے لیے اللہ تیار کرے اور اللہ ہمارے سے یہ کام لے لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ اللہ نے مجھے یہ سمجھنے کی توفیق دی۔ میں جب یہاں پہ آئی میرا نہیں تھا دل یہاں کرنے کا، لیکن باجی صاحبہ نے مجھے کہا کہ یہ کرنا ہی کرنا۔ الحمدللہ میں اللہ کا بڑا شکر کرتی ہوں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے سمجھنے کی توفیق دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مجھے پتہ چلا کہ لسان القرآن ڈاکٹر عامر سہیل کروا رہے ہیں تو میری ڈیٹ شیٹ آ چکی ہوئی تھی، پیپرز میرے سٹارٹ تھے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے یہ کورس بھی کرنا ہے اور پیپرز بھی میں چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ ہر کام آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن جو ڈیٹ شیٹ آ جائے تو اس کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ جب میں نے فرسٹ ڈے کلاس میں آئی تو انہوں نے بہت زیادہ تاکید کی کہ آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کرنی، تو کیونکہ اگلے دن ہی 2 دن میں نے میرے پیپرز تھے اور اس کی پریپریشن کرنی تھی، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ میں پیپرز کی تیاری پہلے ہی کر لیتی ہوں، لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھیں جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ پیپرز میں چھٹیاں کافی ہیں تو اس میں ہی میں پریپریشن کروں گی اپنے پیپرز کی۔ تو یہ کورس سٹارٹ ہو گیا، تو میری جو زیادہ ٹائم ہم صبح اٹھتی تھی، میں جس ٹائم میں لیٹنے لگتی تھی صرف آنکھوں کے آگے یہی گھومتی تھی کہ اب اس کا یہ ایک چیز رہ گئی ہے، اس کی ایک چیز رہ گئی ہے، اسی کو ہی کور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ جی میں نے اس کو سٹارٹ کیا، آپ کے قرآن کو میں اس کو مضبوط کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے میری مدد کرنی ہے اور میرے پیپرز بھی اچھے سے کروانے ہیں۔ الحمدللہ کہ ڈیورنگ کلاس ہی میرے پیپرز بھی کمپلیٹ ہو گئے اور میں نے چھٹیاں بھی کی اور صرف اسی وجہ سے کی، اور میرا الحمدللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بہترین انداز میں کمپلیٹ کروا دیا۔ اور اس کے بعد جب سر، بس مجھے تھوڑی سی یہ شرمندگی ہوتی تھی جب سر پوچھتے تھے، تو کیونکہ ایک استاد جب بھی پڑھاتا ہے اس کی یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جس لیول کا میں پڑھا رہا ہوں آگے سے مجھے جواب بھی اس لیول کا ہی ہے، لیکن ہمارا چونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا جس وجہ سے ہم فوراً سے جواب نہیں دے پاتے تھے، اور میرے دل میں تھا، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ہم اتنا پکا کریں گے کہ جب نیکسٹ پارٹ 2 سٹارٹ ہوگا تب تک ہمارا پارٹ 1 کمپلیٹ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں، ہمارے عمل میں، ہر چیز میں کمپلیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور کورس میں ایک چیز مجھے سر کی بہت زیادہ انسپائر کی کہ وہ بور نہیں ہونے دیتے تھے۔ ایسے 2 آورس ایسے ہمارے گزر جاتے تھے جیسے 10 منٹس ہیں، اور ہم بس دیکھتے تھے، اور جب سر جانے لگتے تھے ایسے جیسے کوئی چیز ہماری جا رہی ہے۔ اور جو 3 ڈیز آف ہوتا تھا اس میں بھاگ کر جو ہمارے 4 ڈیز میں کام رکے ہوتے تھے اس کو کمپلیٹ کرتے تھے، اور اتنا انتظار ہوتا تھا کہ منڈے کو سر نے آنا ہے، اور کیونکہ ہر چیز ایک اچھے لیول کی ہوتی ہے، لیکن جب پڑھانے والا اس کو اچھے انداز سے پڑھاتا ہے تو اس سے محبت زیادہ اور بڑھتی ہے۔ تو مجھے ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ، عربک کے ساتھ
سر کی پرسنالٹی بہت زیادہ انسپائر کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین انداز سے انہوں نے اس کو ہم تک یعنی پہلے خود کیا، پھر اس کو ایک بک کی فارم میں کیا، پھر اس کے بعد ہم تک کنوے کیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو بہترین اجر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ہمیشہ علم لیتے ہیں اور بہت جذبے سے علم لیا جاتا ہے، بڑی محنت اور کوشش سے لیا جاتا ہے، لیکن لسان القرآن جب شروع کیا اسٹوڈنٹس نے تو لگ رہا تھا کہ بہت مشکل ہے۔ پہلا ویک گزرا تو بچیاں کہنے لگیں کہ ہم اس کو ہضم کیسے کر پائیں گے۔ اللہ نے توفیق دی اور ہر ویک بچیوں کے ہم ٹیسٹ کہہ لیں، پیپر کہہ لیں، ہم ویکلی ان کا پیپر لیتے رہے اور ویکلی ان کے بڑے اچھے رزلٹ تھے۔ جب تھرڈ ویک آیا تو اس وقت جب ان کو ٹیسٹ اناؤنس کیا تو سر عامر نے کہا کہ 5 ٹاپرز کو میں بکس انعام کے طور پہ دوں گا جن کا اچھا رزلٹ آئے گا۔ پھر تو بچیوں کا دیکھنے کے لائق تھا کہ ان کا دن رات ایک ہی تھا کہ انشاءاللہ بک ہم نے لینی ہے، اور بک کی اہمیت کس لیے تھی کہ سر کے ہاتھ سے بک لینی ہے اور ان کی طرف سے گفٹ ملے گا۔ تو ان کی پھر تیاری بہت زیادہ بڑھ گئی الحمدللہ۔ جب بچیوں نے تیاری کی اور پیپر دیا تو ان کا رزلٹ اتنا اچھا آیا۔ سر نے 5 بکس کا اناؤنس کیا تھا اور ٹاپرز تو 5 سے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ پھر ہم نے ادارے کی طرف سے سوچا کہ ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ ٹاپرز کو کم کر دیں یا قرآن اندازی کریں۔ الحمدللہ آج 25 بچیوں میں سے ہم 14 بچیوں کو بکس دے رہے ہیں، کیونکہ 14 بچیوں کا رزلٹ 49 کے قریب تھا۔ 50 مارکس کل تھے اور کچھ بچیوں نے 50 مارکس لیے، کچھ نے 49 لیے۔ اور چونکہ میں خود چیک کر رہی تھی پیپر اور میں دیکھ رہی تھی کہ بہت مائنر مسٹیکس تھیں، بڑی میں نے ٹف مارکنگ کی، اس کے باوجود ان کے مارکس بہت کم ہی مس ہو رہے تھے۔ اتنے اچھے تھے کہ جن بچیوں کے 48، 47 اور کم مارکس آئے ہیں، 1-2 نمبر کم ہوئے ہیں، دل چاہ رہا تھا کہ ان کو بھی بکس دی جائیں، کیونکہ اتنا اچھا ان کا رزلٹ رہا۔ ویکلی انہوں نے پیپرز دیے، تیاری کی۔ ایسا کبھی بھی کسی کورس میں مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسی اسٹڈی ہو جس میں 4 دن پڑھایا جائے اور 4 دن کے بعد پورے کا پورا پیپر لے لیا جائے، لیکن بچیوں نے ماشاءاللہ سارے کا سارا پیپر دیا اور آج اینڈ پر اپنے سارے عزم، اپنے جذبے اور اپنی پوری قوت کے ساتھ تیار ہیں کہ اللہ کی رحمت سے یہ ایڈوانس لیول کا گرامر کورس کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی انشاءاللہ العزیز توفیق دیں گے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گی مسز عامر سہیل سے کہ میں نام اناؤنس کرتی ہوں تو یہ بچیوں کو خود بک دیں، کیونکہ یہ حصے دار ہیں ہمارے سارے دعاؤں کی، ہمارے اس خیر کے کام کی، اور وہ سب جذبے جو اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے استاد کے لیے ہیں تو استاد محترم کے ساتھ ان کی مسز کے لیے بھی ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ اللہ کی توفیق سے انہوں نے آج ہمارے لیے اتنا ٹائم جو ان کے لیے گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ دیا۔ بہت تہ دل سے مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ساتھی کے ساتھ تمام خیر و برکت، تمام انعامات، بلندیوں تک ان کا حصہ رکھے، اور ہماری طرف سے، پوری کلاس کی طرف سے، طالب علموں کی طرف سے ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ اللہ ان کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اور اتنی خوش ہو کے جائیں یہ آج ہماری بچیوں سے مل کے کہ آئندہ کے لیے سر سے کہیں کہ آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا کریں، ہر کلاس کو اٹینڈ کیا کریں، بہت ساری ایسی کلاسز کے لیے ٹائم دیں، آمین ثم آمین۔ تو ماشاءاللہ 2 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 50 مارکس ہیں، تو سب سے پہلے میں بلاؤں گی جویری عابد۔ ان دونوں بچیوں کی کوئی مسٹیک نہیں تھی، ایک ذرے برابر بھی، الحمدللہ۔ جی، جویری عابد، فاطمہ رشید، ماریہ بلال، شمیسہ، اریبہ، سدرہ، کوثر، عروہ، ماشاءاللہ 49.5۔ معمولی فرق سے بچیوں نے اتنا اچھا رزلٹ ان کا ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، والی اسٹوڈنٹ ہے 49.5۔ جی، اقرا اکرم، خدیجہ، بریرہ، سائرہ، زبیدہ، ایک بچی ہیں عائشہ، آج وہ رحیم یار خاں ہیں اور بہت وہ بڑی معذرت کر رہی تھیں، ان کو ایمرجنسی جانا پڑا،
بس وہ اور ان کی مدر آج دونوں غیر حاضر ہیں، دونوں اسٹوڈنٹ تھیں۔ اللہ جانتے ہیں جو بچیاں آج بکس نہیں لے رہی، میری دل سے دعا ہے ایڈوانس لیول میں سب سے پہلے یہ بکس لیں، اور ان کے بھی بہت اچھے مارکس ہیں۔ صرف یہ مجبوری اگر نہ ہوتی کہ یہ ڈویژن کرنی تھی مارکس کی تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو میں بکس نہ دیتی۔ اب یہ ڈویژن تھی اور بس اسی کی مجبوری تھی، تو ادروائز سبھی بکس میرا دل تھا کہ سب کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی محنتوں کو اور ان بچیوں کو حقیقی معنوں میں باشعور مسلمان بنائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے مجھے رسالۃ القرآن کا ایک اور کورس بغیر کسی ناغے کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے یہ ہم نے الحمدللہ اس کلاس میں سیکھا، اور جو ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت آج کیا ہے وہ پہلے دن بھی کیا تھا، اور گاہے گاہے میں اسے کورس کے دوران ذکر کرتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہی ممکن ہوا ہے۔ ہم نے کوئی شک نہیں کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والا ہمارا رب ہے، کیونکہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے یہ کہتے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر صلی اللہ کی جس نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے نیک اعمال کیے تھے تو جنت تو ہمارا حق تھا، جنت میں تو ہم نے آنا ہی تھا، نہیں، وہ کہیں گے بے شک ہم نے نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، نیک اعمال کیے تھے، لیکن آج اگر ہم جنت میں موجود ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس کورس کے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اس کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور الحمدللہ آپ کے تاثرات سے، آپ کے کومنٹس سے یہ بات سامنے الحمدللہ آ چکی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے نبی کی سنت کا ایک فرمان بیان کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ ہاں، لوگوں کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے شکریہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، تو کہتے یہ ہیں کہ انما یطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں بدلے میں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہم تم سے کچھ بھی نہیں چاہتے کہ بدلے میں ہمیں تم کچھ دو، یہاں تک کہ ہمیں شکریہ بھی کہو۔ تو ایکسپیکٹ شکریہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول یہ بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ شکریہ ہم ضرور ادا کریں جو ہمارے ساتھ کوئی مہربانی کرے۔ تو میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنی بیگم صاحبہ کا، کیونکہ اگر ان کا تعاون نہ ہوتا تو میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے ہم نے اپنی پیک لائف ہے جوانی کی، وہ میں نے اس طرف جب کام کرنا شروع کیا تو ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے نا، وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اسے دنیا میں وقت دینا پڑتا ہے، دنیا کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، اور ٹائم از منی، تو ظاہر بات ہے اس سے پھر آخرت کا نقصان ہوگا۔ اور جو اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دنیا کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس میں ظاہر بات ہے اپنی خواہشات کو مارنا یہ بہت بڑی ایک قربانی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور دنیا میں سب سے مشکل کام، میں نے آپ سے کلاس میں بھی ذکر کیا تھا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے متاثر ہو۔ بیویاں متاثر ہوتی ضرور ہیں، لیکن وہ اپنے شوہروں سے متاثر نہیں ہوتی، شوہروں سے متاثر ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ان کے شوہر نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک، میں کہتا ہوں میرے لیے مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ساتھی عطا کیا۔ مجھے چھوٹی سی بات یہاں ایک یاد آ رہی ہے، وہ ایک شخص
دنیاوی طور پہ بڑا مصروف تھا، جاب کے لیے دور جاتا تھا، سفر اس کا لمبا تھا، 20 25 30 کلومیٹر اسے رش والے ایریے سے گزر کے جانا پڑتا تھا. لیکن جب وہ شام کو گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اسے باتیں سننے کو ملتی تھیں کہ یہ کون سی نوکری ہے تمہاری، سب لوگ 5 بجے گھر آ جاتے ہیں، تم 7 بج جاتے ہیں تمہارے گھر آنے میں، 100 مسئلے. وہ حالانکہ دنیاوی محنت کرتا تھا لیکن پھر بھی سکون نام کی چیز اس کی زندگی میں نہیں تھی. تو ایک دن بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا تھا تو ایک جن آیا اچانک. اس نے کہا کہ آقا آپ پریشان ہیں، میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اب اسے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو 20 25 کلومیٹر کا سفر تھا رش والا، سڑک ٹوٹی ہوئی، جگہ جگہ کھڈے، مسئلے مسائل. تو اس نے جن سے درخواست کی کہ جن صاحب آپ میرے لیے نا یہ 25 30 کلومیٹر نا ایک سڑک بنا دیں میرے لیے، تاکہ میرا سفر جو گھنٹہ مجھے جانے میں آنے میں لگتا ہے وہ میرا بچ جائے. تو جن نے جب کیلکولیٹ کیا تو اس نے کہا کہ آگے کوئی اور کام دسو. کہا مشکل کام ہے جی اتنی بڑی سڑک بنانا. پھر وہ کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرو میری بیوی کو ٹھیک کر دو، میری بیوی ٹھیک کر دو، میں سے جھگڑے نا. جن نے پھر کیلکولیٹ کیا اور پوچھنے لگا کہ آقا سڑک سنگل بنانی ہے کہ ڈبل؟ تو دنیا کا مشکل ترین کام وہ یہی ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہو، اور خاص طور پہ دینی کوشش میں، دینی محنت. تو میں اکثر شکریہ اس کا ادا کرتا رہتا ہوں، اور موقع ملتا ہے کبھی ملتا ہے، آج ذرا زیادہ مل گیا آپ لوگوں کے سامنے. تو سب سے پہلے تو جی اس کا شکریہ کہ اس نے مجھے اسپیئر کیا اس کام کے لیے. اور یقین مانیں جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب وہ کچھ عطا کرتا ہے جو چھوٹ جاتا ہے آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسرے نمبر پہ میں شکریہ ادا کروں گا جی شبیر صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہاں کا رستہ دکھایا. اور شبیر صاحب ان کا بھی اتفاقاً ہی میرے ساتھ تعارف ہوا تھا. وہ اپنے بیٹے کو ایک کلاس میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور کلاس شروع ہو گئی تو وہ بیٹھ گئے، اور ایسے بیٹھے کہ وہ جو کہتے ہیں نا گٹوں میں بیٹھ جانا، اٹھے ہی نہیں. پھر وہ پوری کلاس انہوں نے الحمدللہ لی، اور پھر انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارا اپنا ایک خواتین کا ادارہ ہے تو اس میں آپ ایک کورس کروا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو دوسرے نمبر پہ شکریہ ان کا کہ انہوں نے یہاں کا رستہ دکھایا. تیسرے نمبر پہ شکریہ مسز عباس کا کہ جن کے اس ادارے میں آ کے میں نے یہ کلاس آپ لوگوں کو پڑھائی. اور پھر ان کی محنت آپ دیکھیں کہ میں تو پڑھا کے چلا جاتا تھا، ٹیسٹ لینا، ٹیسٹ چیک کرنا، آپ کو موٹیویٹ کرنا، پھر آپ کو ایکسٹرا ڈیز میں بلوانا اور آپ پہ محنت کرنا، وہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کرنا. یہ سارے کام آسان نہیں تھے، یعنی گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ واقعی یہ آسان کام نہیں تھے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی. اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو مجھے بتائیں میرا اچھا پڑھانا، میرا یہاں پر آنا کسی کام کا تھا. تو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس کلاس میں آئے اور آپ نے اس کورس کو مکمل کیا. تو سب کا شکریہ جی اس کام میں جس نے جو بھی حصہ ڈالا، اور خاص طور پہ ہماری آپ انہیں باجی کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جی. وہ آپ کو پانی پلاتی رہیں، یہاں پہ میرے لیے چائے لے کے آتی رہیں، مجھے گیٹ پہ ہمیشہ وہ نظر آئیں میرا انتظار کرتے ہوئے تاکہ وہ آپ کو اطلاع دیں کہ جی میں آ گیا ہوں. سارا یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت معنی رکھتی ہیں، ذہن میں رکھیے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی انہیں بھی. اس کورس کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کورس میں کچھ ایسے کام ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. مثلا میں نے کبھی اپنے کسی کورس میں ٹیسٹ نہیں لیا، کبھی نہیں لیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹ لینے کے لیے نا پیپر بنانا پڑتا ہے، اور پیپر بنانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. مجھے کبھی بھی پڑھائی سے دلچسپی نہیں رہی، پھر پیپر بنانا اور پھر انہیں چیک کرنا اس سے بھی مشکل کام. تو میں اس دفعہ جب پشاور میں کلاس کے لیے گیا تھا تو وہاں مجھے اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ سر آپ پشاور آئے ہیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے، لیکن یہ کوئی سسٹمائز کام ہونا چاہیے، کوئی اسائنمنٹس ہوں، کوئی ٹیسٹ ہوں. تو وہ دل کو ایسے لگی ان کی بات، حالانکہ پہلے بھی بہت لوگوں نے کہا تھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص موقع پہ کوئی بات آپ کے دل کو ٹھک سے لگتی ہے جا کے. تو بات ان کی دل کو لگی اور میں نے وہیں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نیکسٹ کلاس لوں گا نا اس میں کم از کم سیلف اسیسمنٹ کے لیے اسائنمنٹ ضرور بناؤں گا.
تو اللہ کی توفیق سے کلاس خواتین کے شعبے میں ہوئی، تو خواتین میں ایک ماشاءاللہ ویسی اللہ کی طرف سے ایک محنت کا جذبہ ہوتا ہے، شوق کا جذبہ ہوتا ہے، تو وہ میری خواہش جو ہے نا اس طرح پوری ہوئی کہ میں نے الحمدللہ جو اسائنمنٹس جو ہیں وہ بنانی شروع کر دی۔ اچھا سستی پھر ہوتی تھی، لیکن مجھے فوراً میسیج آ جاتا تھا مسز واسکا کہ سر آج کی اسائنمنٹ، اور وہ چاہے رات کے 12 بجے ہوتے تھے، 1 بجے ہوتے تھے، پھر میں اسے بنا کے انہیں سینڈ کر کے ہی سویا کرتا تھا۔ تو الحمدللہ جی 21 اسائنمنٹس اس کورس کی ہماری تیار ہو گئی الحمدللہ۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کورسز کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو پیپر بنائے ہیں انہوں نے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم یوز کریں گے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے نا اس کورس کی وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس میں یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو اسائنمنٹس تھیں اس کے تقریباً 55 پیجز بنے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لسان القرآن کتاب کے نیکسٹ ایڈیشن میں وہ 55 پیجز بھی ایڈ کریں گے، تاکہ جب لوگ کتاب پڑھیں کورس کریں تو ساتھ وہ اسائنمنٹس بھی جو ہے وہ دیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح پیپرز بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ لیا کریں گے تاکہ ایک سسٹم میں یہ چیز آ جائے۔ تو ایک بہت بڑی بات جو ہے اس کورس کی یہ میرے سامنے آئی ہے۔ دوسرے ماشاءاللہ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بچیاں ویسے ہی محنتی ہوتی ہیں، تو کلاس بہت محنتی تھی، بہت مزہ آیا پڑھانے کا، شوق سے آپ لوگوں نے پڑھا۔ یہ آپ لوگوں کا شوق تھا جس نے مجھے اچھا پڑھانے پر جو ہے اکسایا، اور میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں اپنا میکسیمم آپ کو ڈیلیور کر سکوں۔ تو یہ آپ لوگوں کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے اس کلاس میں، اور میں بہت کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اس کورس کی کمپلیشن پر، اور خاص طور پہ ان طالبات کو جنہوں نے الحمدللہ اچھے مارکس لے کے جو ہے وہ انعام کے طور پہ یہ کتاب حاصل کی۔ اور مجھ سے زیادہ مہربانی تو اس ادارے کی ہے کہ میں نے 5 کا اعلان کیا تھا، اور مزید 9 کتابیں آپ کو ادارے کی طرف سے دی گئیں، تو آپ اپنی استاذہ کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیجیے گا۔ تو ہماری امید سے بڑھ کر ماشاءاللہ اچھے ریزلٹس ہمارے سامنے آئے۔ ہاں ایک شکایت مجھے آپ لوگوں سے رہے گی، اور یہ فیصلہ آبادیوں سے مجھے شکایت رہتی ہے، وہ میں ذکر کرتا چلوں۔ وہ شکایت یہ ہے کہ فیصل آباد میں نے کلاس پڑھائی، اور کلاس کے اختتام پہ میرے استاد جو تھے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت جزائے خیر دے، کہ انہوں نے اس کورس کے لیے بنیاد جو ہے وہ مجھے عطا کی۔ تو اس کلاس میں وہ مہمان خصوصی کے طور پر آئے تھے، اور اسی طرح طلباء نے اپنے کومنٹس جو ہے وہ دیے۔ پھر جب ڈاکٹر صاحب کو موقع دیا گیا بات کرنے کا، تو انہوں نے جو پہلی بات کی وہ یہ تھی کہ تمام اسٹوڈنٹس نے اپنے استاد کے بارے میں باتیں کیں اور کورس کے بارے میں باتیں کی کہ بہت اچھا پڑھایا، لیکن خاک پڑھایا آپ کے استاد نے۔ آپ نے اپنے استاد کا نام تو صحیح لیا نہیں، عربی جاننے کے بعد بھی آپ کو اپنے استاد کا نام تو لینا نہیں صحیح آیا۔ آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ چلے وہ عامر نہ نکلے بے شک، لیکن کم از کم عامر تو نکلے، لیکن آپ سب انہیں عامر ہی کہتے رہے کہ عامر صاحب نے بہت اچھا پڑھایا، عامر صاحب نے یہ کیا، عامر صاحب نے وہ کیا۔ تو آج مجھے بھی عامر ہی سننے کو ملا یہاں پہ۔ تو بس یہ شکایت ہے مجھے آپ سے جی کہ آپ پارٹ 2 سے پہلے اپنا عامر ٹھیک کر لیجئے گا، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس پہ زیر کیوں پڑھنی ہے۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اصل میں فیصلہ آبادیوں کا مسئلہ ہی ہے، کیونکہ یہاں آپ کو شاہد بھی ملے گا، زاہد بھی ملتا ہے، عابد بھی ملتا ہے، خالد بھی، راشد، ٹھیک ہے، یہ سارے ملیں گے آپ کو انشاءاللہ، اور فیصل آباد میں ملتے ہیں۔ یہ آگے جا کے پتہ نہیں راشد اور حامد اور زاہد کیسے ہو جاتے ہیں، یہاں بہرحال آپ کو یہ زبر کے ساتھ ہی ملیں گے۔ اور ایک اور بات میں اپنے بارے میں کلیئر کر دوں کہ ایک طالبہ نے غالباً میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ بھی لگایا، تو میں کرسی سے 2 انچ اونچا ہو گیا، تو وہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ یہ ڈاکٹر کوئی نہیں ہوں، میں سمپل عامر سہیل ہوں۔ ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں الحمدللہ مفتی ہوں، اور مفتی بھی وہ والا مفتی جو مفت پڑھاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اور آپ کی اس محنت میں مزید برکت اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ادارہ کہے گا انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 کا، تو میں انشاءاللہ ادھر فیصل آباد ہوا تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اسپیئر کروں گا، یا ہم پلان اس طرح کریں گے کہ فیصل آباد میں جب میں ہوں تو ہی ہم پارٹ 2 کو انشاءاللہ ارینج کریں۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جی۔
آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اس کورس کو مکمل کیا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی استاذہ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے آپ کے لیے اتنا اچھا ماحول جو ہے وہ فراہم کیا، اور بکس جنہیں ملی ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو۔ نبی وسلم کی ایک حدیث میں نے شروع کی تھی جسے ہم مکمل تو نہیں کر سکے تھے، لیکن میں اس میں سے ایک کیٹیگری اور ذکر کر کے تو آپ سے بس اجازت چاہوں گا۔ وہ ایک کیٹیگری آپ سے نے فرمائی ہے کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ کون سا شخص؟ کہ جس نے کوئی صدقہ کیا، یعنی بھلائی کی، کوئی مدد کی۔ ٹھیک ہے، اب صدقہ ہمارے ہاں عام طور پہ ذرا دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا، سلام کرنا، یہ بھی سب صدقہ کی قسمیں ہیں۔ تو صدقے سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ وہ جان و مال بلائیں والا، یہ ایسا کانسیپٹ عام طور پہ یہی آتا ہے، یعنی کوئی اس نے اللہ کے لیے کوئی خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ خرچ کیا اور پھر اس کو چھپایا، اور اس طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، تو وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن سائے نام کی چیز نہیں ہوگی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، آپ پیسہ خرچ کریں اور لوگوں کو پتہ نہ چلے، مزہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے آپ کو آوازیں آتی ہوں گی جمعے کے دن خاص طور پہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے، ہے نا، کہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، حاجی عبدالقیوم صاحب نے امام صاحب کی خدمت کے لیے پورے 50 روپے دیے۔ اب وہ جب حاجی عبدالقیوم صاحب کا نام لاؤڈ سپیکر پہ بولتا ہے نا، تو حاجی عبدالقیوم صاحب کا سیر و خون پڑتا ہے، تو انسان کو اچھا لگتا ہے کہ وہ نیکی کرے اور نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے۔ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس انداز سے پیسہ خرچ کرنا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلنا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور میں اس کی تعبیر اس طرح کرتا ہوں کہ دیکھیں بائیں ہاتھ کو پتہ کیسے نہیں چلے گا؟ آپ پیسہ جیب سے نکالتے ہیں اور اسے جب گنتے ہیں تو بایاں ہاتھ تو انوالو ہو جاتا ہے، اسے تو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ جب آپ نے کچھ دینا ہے تو بس دایاں ہاتھ جیب میں ڈالیں اور جو کچھ ہاتھ میں آئے وہ دے دیں۔ تو کام اصل میں ہونا تو اس طرح چاہیے، لیکن بعض جگہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اعلانیہ بھی خرچ کرو، تو جہاں اعلانیہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اعلانیہ خرچ کرنا چاہیے۔ تو اس پہ ایک چھوٹا سا عمل میں آج کرنے لگا ہوں، چھوٹا سا، اس کے حوالے سے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اعلانیہ بھی خرچ کرو۔ اصل تو یہی ہے کہ خرچ چھپ کے ہی کرنا چاہیے، لیکن اعلانیہ صرف موٹیویشن کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن اس طرف گیا ہی نہ ہو، آپ کی توجہ بھی اس طرف ہو جائے۔ تو میں اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا ہدیہ، تحفہ جو ہے وہ دینا چاہوں گا آپ کی ان باجی کو جنہوں نے آپ کے لیے یہاں محنت کی۔ تو میں درخواست کروں گا مسز عباس سے کہ ذرا انہیں بلائیں، جی وہی جو آپ کی ہیں، تاکہ ایک چھوٹا سا انہیں ہدیہ جو ہے، تاکہ آپ لوگ بھی آئندہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جو کہ وہ ضروری ہیں۔ تو میں باقی بہرحال اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بتانا مقصود تھا صرف، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال میں کلاس کو اب اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی آپ سے پارٹ 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا ایک چھوٹا سا ایشو ہے، وہ سالو ابھی تک نہیں ہو رہا اور ابھی بھی نہیں ہوا، تو وہ اس کے لیے خصوصی آپ نے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ میرا مسئلہ حل کر دے، کیونکہ اس سے مجھے کام کرنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے، تو اس کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ کو بھی پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میری بیگم کو پتہ ہے، لیکن آپ نے ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے جو بھی سر کا مسئلہ ہے، تو وہ مسئلہ تو حل کر دے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا حل، بس وہ کیوں نہیں ہو رہا یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ایمان ہے میرا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ،